سمیع الرحمان کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کرنے جماعت اسلامی کے سینئر نائب صدر، اس وقت ان کا کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں اشرف سانول سے۔ یہ اشرف سانول مقتول کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے موقع پر کیا کہا گیا ہے، بتائیے گا۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک مرتبہ پھر کھڈیاں قصبہ جو ضلع قصور میں ایک انہونیا یہاں پہ کیس ہوا ہے۔ آج جماعت اسلامی کے سینئر مرکزی نائب صدر یہاں موجود ہیں، لیاقت بلوچ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور ان سے پہلے یہاں پہ میاں مختارم صاحب جو جماعت اسلامی کے وفد کو لیاقت بلوچ صاحب کو یہاں لے کے آئے، وہ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیاقت بلوچ صاحب سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ قاری صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں جماعت اسلامی کے وفد کے ساتھ قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے حافظ بیٹے سمیع الرحمان کی شہادت پر تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی المناک پہلو ہے کہ ایک دینی گھرانے، ایک حافظ قرآن جس نے قرآن سنایا، عین عید کے دن فجر کے موقع پر اسے ٹارگٹ بنا کے قتل کیا گیا ہے۔ اور المناک پہلو یہ ہے کہ یہ قتل کرنے والا قانون نافذ کرنے والے ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ خوفناک پہلو یہ ہے کہ اسے گرفتار تو کر لیا گیا، لیکن ایف آئی آر تحریر کرتے وقت بھی اس کو بے ضرر بنایا گیا ہے۔ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئیں۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اپنی ہوس کے لیے ایک نوجوان کو قتل کر دے اور اس کو ٹارگٹ بنا لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی، انسپیکٹر جنرل پولیس کے لیے بھی، خود عمران خان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ قصور جو کہ ان واقعات کے لیے ایک بہت ہی برا مرکز بنا دیا گیا ہے، اور پورے قصور کو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں ایک بدنامی کا داغ دیا گیا ہے، جہاں یہاں کی دینی قیادت، سماجی قیادت، سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس عمل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب اپنا رول اور کردار ادا کریں۔ وہیں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے قانون سازی کرتے وقت اور اس درندگی میں ملوث لوگوں کو موت کی سزا سے بچانے کے لیے جو اقدام کیا گیا ہے وہ بہت ہی غلط اقدام تھا۔ ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا فوری طور پر اس قانون میں ترمیم کی جائے اور ایسے درندگی کرنے والوں کو بدترین انجام سے دوچار کیا جائے۔ سر، اس حوالے سے جو ہے کہ قانون میں تو گنجائش بھی ہے اور قانون کام کر رہا ہے، یہ ان کی پھانسی کی سزا، جیسے زینب کیس میں بھی پھانسی ہوئی، لیکن ایسے کیسز میں عوام کا مطالبہ ہوتا ہے شرح عام پھانسی دی جائے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بھی ظاہر ہے قانون کے اندر ہی چیز طے کی جا سکتی ہے۔ اگر شریعت کا قانون ہو تو ایسے لوگوں کو تو بالکل عبرتناک سزائیں ہوں، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو نکالی مار کر نظام اختیار کیے گئے وہ ناکام ہو گئے۔ اسے ریاست مدینہ کا نظام ملنا چاہیے، شریعت کا قانون آنا چاہیے، شریعت کے قوانین نافذ ہونے چاہیے، اور شریعت کی جو دین فطرت ہے اس کی روشنی میں سزائیں دی جائیں تو یہ معاشرہ اس طرح۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ صاحب کا سٹی ناظم جو ہیں کھڈیاں وہ موجود ہے، سردار نواز ڈوگر صاحب جی، سردار صاحب۔ اور انہوں نے تو شریف آدمی کا بھرپور ساتھ دیتا۔ یہ قاری صاحب اکیلے کا بیٹا نہیں، یہ الحمدللہ ساسی کھڈیاں نے سارے قاری صاحب کے نال، بلکہ پوری جو شریف لوگ نے، دیندار لوگ نے، وہ سارے اندر نال کھڑے ہیں، اور سارا پرزور مطالبہ ہے اس درندے نو جلدی تو جلدی عبرتناک سزا دیتی جائے، جن سے لوگوں کو ٹھنڈک پیدا ہوئے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں این اے 138 سے امیدوار اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں حاجی محمد ڈوگر صاحب۔ ان کے بعد میں کچھ اور دوست ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی سردار صاحب، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن سے لے کر آج تک پورا قصبہ سوگوار ہے اور پوری طرح قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے۔ میں کیا پورے شہر کے لوگ اس احتجاج میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ یہ جب تک اس درندے کو عبرتناک سزا نہیں ملتی اس وقت تک ہم سارے ان کے ساتھ ہیں اور پوری طرح لگے ہوئے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جتنے لیاقت بلوچ صاحب اور جماعت اسلامی کے رہنما
साहब का सिटी नाज़म खुडियाँ, हाजी मोहम्मद डोगर साहब और तमाम दीगर दोस्तों ने जो है कि ये अपील की है कि इस दरिंदे को इस तरीके से अबरतनाक सज़ा दी जाए, अलबत्ता तो इसे शरेआम फांसी दी जाए और नहीं तो इसको इस तरीके से अबरतनाक सज़ा दी जाए जिसकी वजह से उस माँ का कलेजा ठंडा हो सके जिसका लफ्ते जिगर ईद के रोज़ उससे जुदा हो गया। मेरे साथ जमात सुन्नत के जो मरकज़ी रहनुमा है वो भी मौजूद हैं, क्योंकि आज यहाँ पे कोई फ़िरका नहीं है, कोई जमात नहीं है, तमाम के तमाम कारी खलीलुर रहमान साहब की साथ अजहार यकजहती के लिए मौजूद है। उससे भी बात होगा ये जो आप सुन रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे एक कोहराम बर्पा है और सिविल सोसाइटी इस वक्त इस्तराब का शिकार है और ये बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाफिज़ समीउर रहमान का कत्ल और उसका मुक़द्दस खून वो हमें जगा रहा है और हमें बेदार कर रहा है, हमें झंझोड़ रहा है और ये कह रहा है कि अगर हम नहीं उठेंगे, हुकूमती वानों में हलचल नहीं मचाएंगे, अदालत और इंतज़ामिया को हम ये बावर नहीं कराएंगे कि ये जुल्म हम सहते आए हैं अब नहीं सहेंगे, तो ये हमारी नस्लें महफूज नहीं होंगी, हमारी औलादें महफूज नहीं होंगी। हमारा मुतालबा है, क्या वजह है कि इस वक्त वो मुलज़म अभी तक पुलिस की तफ्तीश से मान नहीं रहा, उससे आला एक कत्ल बरामद नहीं हो रहा, क्या वजह है, क्यों इसमें देर की जा रही है? और केस में 302 लगाई गई है, वो अपनी सख्ती और शिद्दत के एतबार से वो दफ़ा अपनी जगह पे कड़ी है, लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ात क्यों नहीं लगाई गई? और हम ये सोचते हैं, हम ये परेशान हैं कि वहाँ पे जिनसी हरासमेंट की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई, नाजायज़ असले के इस्तेमाल की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई? ये सारी दफ़ात लगाई जाए और केस का असर नो जायज़ा लिया जाए और इसमें जो शिद्दत बनती है वो इख्तियार की जाए और इसको इंसाफ दिलाया जाए और उस बेटे के खून का बदला, कत्ल का बदला, कत्ल जो इस्लाम में इंसाफ का सब तकाजा वो पूरा किया। हमारे साथ प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब मौजूद हैं जो हर ऐसे इशू पे जो है कि हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। सावल साहब, बात यह है कि ज़िला कसूर तो लोग इस लिहाज से कुछ ज़्यादा ही पहचानना और जानना शुरू हो गए हैं। माज़ी करीब के अंदर भी शहर कसूर के अंदर ज़ैनब केस की सूरत के अंदर जो है इस तरह की वारदातें की गई और इसी तरह और भी हुसैन खां वाले वाक़े के अंदर भी कई लोग मुलवस पाए गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस कड़ी को और इस वाक़यात को अगर आप रोकना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि कानून की बालादस्ती हो और कानून के मुताबिक मुजरमीन को जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। अगर इन लोगों को भेड़िया नुमा इंसानों को अगर कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो कतई तौर पर हमारे इस माशरे के अंदर से जराइम पेश अफराद का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे? पैमाने वाला से और अपील करते हैं कि इस शख्स को सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। जी अशरफ सावल, समीउर रहमान के वर्सा लियाकत बलोच और दीगर के तासुरात हमारे नाजरीन तक पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया।